فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے فضل اور توفیق سے آج میں اور آپ ماہ رمضان المبارک شریف کی پہلی جمعہ میں حاضر ہے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دیکھیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک شریف کی پہلی رات آتی ہے تو اللہ رب العزت جنت میں ایک الگ قسم کی ہوا چلا دیتا ہے، تو جس پر وہ حور و غلمان پوچھتے ہیں اے خالق کائنات، خالق ارض و سما، یہ آج الگ قسم کی ہوا جو تو نے چلائی ہے اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب اور ریزن کیا ہے؟ تو رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ آج کی یہ وہ مقدس شب ہے جس کے اندر میں نے یہ خوشبو والی ہوائیں جنت میں چلائی ہے؟ اس لیے چلائی کہ آج دنیا میں ماہ رمضان شریف جلوہ گر ہو چکا ہے۔ اتنا یہ عظیم مہینہ ہے، اتنا یہ بابرکت اور رحمتوں سے بھرا مہینہ ہے۔ دیکھیں، جس کے متعلق ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے 3 عشرے ہیں۔ پہلے کے بارے میں فرمایا وَأَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اس کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، اور اس کا بیچ والا عشرہ یعنی دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النِّيرَانِ، اور اس کا تیسرا عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا ہے۔ اب ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک کی قدر کرے، اس کی عظمت اور اس کی برکتوں کو اور اس کی رفعتوں کو سمجھے، اور اس ماہ مبارک کے اندر رحمت بھی حاصل کرے، مغفرت بھی طلب کرے، اور جہنم کی آگ سے آزادی کے لیے رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دعائیں بھی مانگے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ جو بندہ اس ماہ مبارکہ کی قدر کرے گا رب العزت اسے رحمت، مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ عطا فرما دے گا۔ دیکھیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلوں پر بھی ہم نے فرض کیے تھے، لعلکم تتقون، تو یہ فرض کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ روزے کی جو عظیم عبادت بندوں پر فرض کی ہے، تو اس کا ریزن بھی رب ذوالجلال نے ساتھ میں بیان فرمایا کہ روزہ جب آپ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تقوی کی دولت اور نعمت عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ تو دیکھیں
اللہ تعالیٰ نے جتنی سابقہ یعنی جو پہلے امتیں گزر گئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان پر اللہ نے روزوں کو فرض نہیں کیا۔ ہمارے اوپر جب روزوں کی فرضیت کا حکم آیا تو رب ذوالجلال نے ہمارے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے اور حضور کے واسطے سے قیامت تک آنے والے ایمان والوں سے فرمایا کہ روزوں کو صرف ہم نے تم پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ان تمام پر ہم نے فرض کیے تھے۔ یہ بات الگ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں پر جو روزوں کو فرض کیا وہ ایک الگ الگ انداز اور طریقے تھے، اور ہم پر جو روزوں کی فرضیت ہے یہ اللہ تعالیٰ کا ایک الگ طریقہ ہے اور ایک الگ انداز ہے۔ دیکھیں اب روزوں کے اندر اللہ رب العزت اپنے بندے کو انعام کیا دیتا ہے اور نوازش کیا فرماتا ہے، وہ خاص سننے والی بات ہے۔ سب سے پہلا کہ روزہ رکھنے کے بعد بندے کو کثیر فائدے حاصل ہوتے ہیں، کثیر یعنی جو شمار میں نہیں لایا جا سکتا، اتنے فائدے اللہ تعالیٰ روزے رکھنے والے کو دیتا ہے۔ اس میں سے 3 خاص باتیں یہ ہیں۔ پہلا نمبر، بندے کے دل میں اخلاص کی نعمت پیدا ہوتی ہے۔ روزہ رکھنے سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص جیسی نعمت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، بندے کا جو تعلق باللہ یعنی جو اللہ سے تعلق ہے وہ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ علم الغیب یعنی غیب کی بات پر بندہ بالیقین وہ یقین کے ساتھ ایمان رکھتا ہے۔ دیکھیں کیسا اخلاص بندے کے دل میں کیسے آتا ہے، بندے کا تعلق باللہ کیسے مضبوط ہوتا ہے، اور علم الغیب پر یقین اور ایمان کیسے لاتا ہے، وہ دیکھیں۔ اس لیے کہ جب بندہ روزے سے ہو جاتا ہے تو آپ دیکھیں کسی کو بتائے بغیر کوئی آپ کے اوپر یہ لگا سکتا ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا؟ نہیں کوئی حکم لگا سکتا ہے کہ یہ روزے والا ہے یا یہ بغیر روزے کا ہے؟ نہیں۔ تو روزے کا تعلق انسان کے دل سے ہے نہ کہ اس کے جسم سے۔ تو انسان جو روزہ رکھتا ہے وہ سر ہے، چھپا ہوا ہے، وہ ظاہر نہیں ہے، وہ ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے بندہ اللہ تعالیٰ کی نماز بھی اس کی عبادت ہے، روزہ بھی اس کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی عبادتیں بندوں پر فرض کی ہے اس میں سے روزہ ایک الگ عبادت ہے۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنے والے کے دل میں اگرچہ خلوص پر للہیت ہوتا ہے، لیکن بندے کو دیکھنے والا دیکھے گا تو کہے گا کہ نہیں بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے۔ کیوں کہ نماز کا ایک ڈھانچہ ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، قوما کرتا ہے، قرات کرے گا، یہ ساری چیزیں جو بندے کو نظر آتی ہیں۔ انسان جب صدقہ دے گا تو اپنے ہاتھ سے کسی کو دے گا تو وہ بھی نظر آتا ہے۔ انسان نماز کے علاوہ زکوٰۃ دے گا تو وہ بھی دوسرے کو نظر آتی ہے کہ نہیں بھائی اس نے زکوٰۃ دی۔ تو نماز جو عبادت ہے، زکوٰۃ بھی جو عبادت ہے، اور روزہ جو عبادت ہے، اس میں ایک الگ طریقے کا فرق ہے۔ نماز کا ڈھانچہ نظر آتا ہے، صدقہ و زکوٰۃ بھی نظر آتی ہے، اور بندے کا اگرچہ اس کے دل میں خلوص اور للہیت ہوگا لیکن پھر بھی سامنے والا دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے، سامنے والا دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، سامنے والا دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، اگر بندہ اپنے کمرے میں اکیلا چھپا ہوا ہو لیکن پانی نہیں پیے گا، وہ کھانے سے بچے گا، بری باتوں سے پرہیز کرے گا، نگاہوں سے گناہوں کو نہیں دیکھے گا، کانوں سے گناہوں کی باتوں کو نہیں سنے گا، اپنے پاؤں سے گناہوں کے کام کی طرف نہیں جائے گا، تو پتہ کیا چلا کہ روزے کا تعلق تو دل سے ہے، وہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ جب تک بندہ اپنی زبان سے بیان نہیں کرتا، سامنے والے کو پتہ نہیں لگتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والے وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والے وہ ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو روزہ دار کا پہلا تو یہ ہے کہ اس کا علم الغیب کا جو یقین ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے، اس لیے کہ روزہ رکھ کر کے وہ کمرے میں اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، علیحدہ ہے، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان اتنا ہے، اللہ دکھتا ہے، اللہ نظر آتا ہے، لیکن نہیں اس کا علم الغیب اتنا مضبوط اور پکا ہے کہ اکیلا تنہا ہوتا ہے، پھر بھی اللہ کی ذات پر ایمان ہے کہ اگرچہ میں اکیلا ہوں لیکن میرا رب دیکھ رہا ہے، اگرچہ میں اکیلا ہوں لیکن میرا رب سن رہا ہے، اگرچہ میں اکیلا کھاؤں گا لیکن میرا رب دیکھے گا، اگرچہ میں اکیلا کوئی گناہ کا کام سنوں گا تو میرا رب دیکھے گا۔ تو روزہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ جب بندہ روزے سے ہو جاتا ہے تو اس کا علم الغیب بڑا پکا اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو یہ علم الغیب مضبوط اور پکا کس کی بنا پر ہوا؟ ایمان نماز سے بھی ہوتا ہے، ہر زکات سے بھی ہوتا ہے، لیکن روزے سے اسے بڑی تقویت حاصل ہوتی ہے۔ دوسرا دیکھیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق باللہ مضبوط ہوتا ہے۔ کیا تعلق باللہ؟ یعنی اللہ کے ساتھ جو بندے کا تعلق ہے وہ روزے سے اور مزید مضبوط ہوتا ہے، نماز سے بھی ہوتا ہے، حج زکات سے بھی ہوتا ہے۔ کیوں کہ اس کا بھی حکم اللہ نے فرمایا کہ نماز پڑھو، زکات دو، حج کرو، اور روزے کا بھی حکم اللہ نے فرمایا ہے۔ لیکن جب بندہ نماز پڑھتا ہے اور جب بندہ حج کرتا ہے، زکات دیتا ہے، تو رب ذوالجلال فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں، اس میرے بندے نے خلوص اور للہیت کے ساتھ نماز ادا کی ہے، اس میرے بندے نے خلوص اور للہیت کے ساتھ حج ادا کیا ہے، اس میرے بندے نے خلوص اور للہیت کے ساتھ زکاتیں دی ہے، فرشتوں اس کو اجر و ثواب عطا فرماؤ، اس کے گناہوں کو معاف فرما دو، فرشتوں اس نے للہیت اور خلوص کے ساتھ حج ادا کیا ہے، اسے ایسا صاف اور ستھرا کر دو جیسے انسان ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے۔ لیکن جب روزے کی بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم نہیں فرماتا، اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، خاص میری عبادت ہے۔ جب کوئی بندہ روزہ رکھتا ہے اللہ فرماتا ہے میں فرشتوں سے نہیں کہتا کہ تم اس کو اجر عطا فرماؤ، تم اس کے گناہوں کو معاف کر دو، تم اسے نیکی عطا فرماؤ، نہیں، جب بندہ روزے سے ہوتا ہے رب فرماتا ہے وانا اجزی بہ، اس کی جزا میں خود عطا فرماتا ہوں، اس کی جزا میں خود دیتا ہوں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ روزہ ایک بالکل واحد عبادت ہے کہ جس کی جزا رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ نماز بھی اللہ کی عبادت ہے، روزہ بھی اللہ کی عبادت ہے، حج بھی اللہ کی عبادت ہے، زکات بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ایک مثال میں عرض کروں، یہ جتنی دنیا میں جتنے مکانات ہیں ان سارے مکانوں کا اصل مالک کون؟ اللہ تعالیٰ ہے، لیکن کسی مکان کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا گھر ہے؟ بے کہا جاتا ہے؟ نہیں کہا جاتا۔ ساری دنیا کے مکانوں کا مالک تو اللہ ہی ہے، لیکن ساری زمین کے اوپر اگر کسی گھر کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے تو وہ خانہ کعبہ بیت اللہ ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے۔ تو ایسے ہی نماز اللہ کی عبادت ہے، حج اللہ کی ہی عبادت ہے، روزہ اللہ کی ہی عبادت ہے، لیکن خاص کسی عبادت کو یہ نہیں کہا گیا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ نماز میرے لیے ہے، زکات میرے لیے ہے، حج میرے لیے ہے، اللہ نے کہیں نہیں فرمایا۔ لیکن جب روزے کی بات آئی تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی سزا میں خود عطا فرماتا ہوں۔ روزہ اللہ خود فرماتا ہے کہ یہ میرے لیے ہے، اور دیکھیں جب جزا دینے والا خود مالک ہوگا، جزا دینے والا خود اللہ ہوگا، جزا دینے والا خود خالق ہوگا، تو میں اور آپ شمار کر سکتے ہیں، میں اور آپ خیال اور گمان کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزے دار کو کتنی جزا عطا فرمائے گا، اسے کتنا اجر عطا فرمائے گا۔ جو اس کی شان ہے
جب فرشتوں کے ذریعے دیتا ہے تو کیسی جزا دیتا ہے کہ جب حج کر کے آتے ہیں تو بندہ ایسے لوٹتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے آج ہی پیدا ہوا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اجر فرشتوں کے ذریعے دیا ہے تو اتنا اجر ہے. تو جب اللہ تعالیٰ خود اجر عطا فرمائے گا تو کتنا اجر ہوگا جس کا حساب میں اور آپ نہیں لگا سکتے. تو عزیزان گرامی یہ اتنا عظیم مہینہ ہے جو جلوہ گر ہو چکا ہے، جس کی جلوہ گری کے بعد امت مصطفیٰ کو ہمارے نبی علیہ السلام کے فرمان پر عمل پیدا ہوتے ہوئے اس کی قدر کرنی ہے، اس کی عظمت اور برکتوں کو اور رحمتوں کو سمجھنا ہے اور اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کرنی ہے. دیکھیں ہر چیز کا ایک حق ہوتا ہے. انسان کے اوپر جیسے والدین کا حق ہے، اگر ادا نہیں کرو گے تو آپ اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہیں. آپ پر بندوں کے حق ہے، اگر آپ اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو آپ اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہیں. ایسے ہی انسان پر اللہ تعالیٰ کے حقوق ہے، اگر وہ آپ ادا نہیں کرو گے تو آپ اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہیں. ایسے ہی ماہ رمضان المبارک شریف کے بھی بندوں پر حقوق ہے، اگر وہ آپ ادا نہیں کرو گے تو آپ اللہ کی بارگاہ کے مجرم ہو جاؤ گے. اور ماہ رمضان المبارک شریف کے حق کیا ہے کہ اس کے دین میں روزہ رکھا جائے، اس کی راتوں کو قیام یعنی تراویح پڑھی جائے. اور تراویح بھی پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے بھائی. اور دوسرا اس کے علاوہ جتنا بھی وقت ہے، لوگ اصل سمجھتے ہیں کہ رمضان کے دن میں روزہ رکھے اور رات کو تراویح پڑھ لے یہی رمضان ہے. نہیں، بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک اتنا مقدس اور عظمت والا مہینہ ہے کہ جب بندہ اس میں ایک تسبیح بیان کرتا ہے تو رب العزت اسے 700 تک کا اجر عطا فرماتا ہے. 700 تک کا اجر عطا فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ روزہ رکھ کر دین میں بھی عبادت کرے، ریاضت کرے، تلاوت کلام مجید کرے، نوافل کی ادائیگی کرے، اپنی جو سابقہ نماز قضا ہو گئی ہے اسے ادا کرے. اور اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اگر 2 رکعت نفل پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ہر گھڑی رحمت والی ہے، اس کی ہر ساعت رحمت والی ہے، اس کا ہر ہفتہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ رحمت والی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اس کی ہر پل سے ہم رحمتوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اور اس ماہ کی قدر کرے. دیکھیں اگر جو بندہ اس مہینے کی عظمت اور برکتوں کو نہیں سمجھتا اور اس کی ناقدری اور ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میری نعمتوں پر شکریہ ادا کرو گے تو اللہ فرماتا ہے میں تمہیں زیادہ عطا کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ تو اللہ فرماتا ہے میرا عذاب بڑا سخت ہے. تو یہ اللہ کی عظیم نعمت ہے رمضان شریف، یہ اللہ کی عظیم برکتیں ہیں، عظیم رحمتیں ہیں. تو ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، ان رحمتوں کو لوٹنا چاہیے، ان برکتوں کو لینا چاہیے. عزیزان گرامی جو بندہ اس ماہ کی قدر نہیں کرتا، اس کی عظمتوں کو نہیں سمجھتا تو ایسے لوگوں کے لیے بڑے خوفناک عذاب بھی ہے. دیکھیں میں آخری بات آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ اگر ہم نے اس ماہ مبارک کی قدر اور قیمت کو نہیں سمجھا تو پھر ہمارے لیے کتنا دردناک عذاب ہوگا. جیسے ایک نیکی پر 70 اور 700 تک کا اجر ملتا ہے تو پھر گناہوں کا معاملہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے. ایسا نہیں کہ ایک گناہ کرو گے تو ایک ہی گناہ ہوگا، نہیں، جیسے ثواب ملے گا ایسے گناہ بھی ہو جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مبارک میں گناہوں کے تمام تر کاموں کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی طرف آ جائے. اور دیکھیں جب ماہ رمضان المبارک کے علاوہ انسان کو دین کی طرف مائل کیا جاتا ہے، انسان کو دین کی طرف ترغیب دلائی جاتی ہے تو اکثر کہتے حضرت دیکھیں کیا کرے، شیطان کا غلبہ ہو جاتا ہے، شیطان کا حملہ ہو جاتا ہے، شیطان کے وسوسوں میں آ کر کے نمازوں سے دور، مسجدوں سے دور، دین سے دور، نیکیوں سے دور ہو جاتے ہیں. لیکن اس ماہ مبارکہ کے متعلق میرے نبی علیہ السلام نے خود فرمایا کہ جب ماہ رمضان المبارک کا مہینہ جلوہ گر ہوتا ہے تو وسلسلۃ الشیاطین، شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تو اب جو ماہ رمضان المبارک کے آنے کے بعد بھی روزوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، نیک کاموں سے دور ہے، مسجدوں سے دور ہے، اب تم یہاں کون سا بہانہ بناؤ گے؟ کب تمہیں شیطان ورگلا رہا ہے، اب تمہارے
تمہارے دلوں میں شیطان کے وسوسے آ رہے ہیں، اب شیطان کے وسوسے نہیں ہے، اب شیطان کا حملہ نہیں ہے، اب حملہ تمہارے اوپر ہے۔ وما ابرئ نفسی، انسان کا نفس شیطان سے بڑا دشمن ہے۔ انسان کا نفس انسان کو بہکاتا ہے، نیکیوں سے ہٹاتا ہے، تو شیطان کو تو قید کر دیا گیا ہے۔ اب جو انسان نیکیوں سے دور ہے، سمجھنا چاہیے کہ اپنے نفس کے غلبے میں آ چکا ہے، یہ نفس کا پجاری ہے، یہ نفس کے ماتحت ہو چکا ہے اور اپنے نفس کا حکم مان رہا ہے۔ تبھی تو وہ دین کی طرف نہیں آ رہا، تبھی تو وہ روزوں سے دور ہے، تبھی تو وہ مساجد سے دور ہے، تبھی تو وہ رحمتوں سے دور ہے، تبھی تو وہ مغفرت اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ جس مہینے میں مل رہا ہے اس مہینے سے دور ہے۔ جب دور ہے، شیطان تو قید ہے، تو اب تمہیں دور کس نے رکھا ہے؟ تو دور رکھنے والا ہمارا نفس ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ نفس کے خلاف بھی ہم جہاد کریں، نفس کی بری باتوں سے بھی اللہ کی پناہ مانگے کہ مولا جیسے ہم شیطان سے تیری پناہ مانگتے ہیں ایسے ہی ہمارے نفس کی شرارت سے بھی تیری پناہ مانگتے ہیں، تاکہ ہم اپنے نفس کی شرارت سے باز رہیں اور اس ماہ مبارک کی قدر کریں اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو جائے، اس کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرے اور جہنم کی آگ سے آزادی کا پروانہ حاصل کر لے۔ دیکھیں، جو بندہ اس مہینے کو پا کر کے نیک کاموں کی طرف مائل نہیں ہوتا، رمضان کی قدر، یعنی رمضان کی قدر میں نے بتا دیا کہ دن میں روزہ رکھا جائے، راتوں کو قیام کیا جائے، تراویح ادا کی جائے، ہر گھڑی میں اللہ کی عبادت اور نیک کام کیے جائے، یہ ماہ رمضان کا حق ہے۔ لیکن جو بندہ اس کا حق ادا نہیں کرتا، جو روزے نہیں رکھتا، نمازیں نہیں پڑھتا، زکاتیں نہیں دیتا، تراویح ادا نہیں کرتا، مسجدوں کی طرف نہیں آتا، ان کے لیے بڑی سخت وعید ہے۔ میں یہ آخری بات عرض کر دوں، ایک مرتبہ حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قبرستان کے کوفہ کی قبرستان میں آپ تشریف لے گئے۔ دیکھیں، وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مالک اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت مولا علی کی دعا کو قبول فرما لی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اوپر اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا، کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر حضرت مولا علی سے اس طرح فریاد کر رہا ہے، یا علی انا غریق فی النار وحریق فی النار، یعنی یہ مولا علی میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں اور آگ میں جل رہا ہوں۔ قبر کے دہشت ناک منظر اور مردے کی دردناک پکار نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے قرار کر دیا۔ مولا علی نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کی درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی آپ اس کی سفارش نہیں فرمائے، کیونکہ روزے رکھنے کے باوجود یہ شخص رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتا، رمضان المبارک میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتا تھا، دن کو روزے تو رکھ لیتا مگر راتوں کو گناہوں میں مبتلا رہتا تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اور بھی زیادہ رنجیدہ اور پریشان ہوئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، یا اللہ میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے، اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندائی آواز دی، علی ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ کس کے سبب؟ مولا علی مشکل کشا شیر خدا تاجدار حلتا یاسوف المسلمین مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صدقے میں اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا۔ لیکن اسے عذاب کیوں ہو رہا تھا؟ ایسا نہیں کہ روزے نہیں رکھتا تھا، روزے تو رکھتا تھا، روزہ رکھنے کے باوجود گناہوں سے بچتا نہیں تھا۔ آج ہماری نئی نسل کس بیماری میں مبتلا ہے؟ روزہ ہے، ٹائم پاس کرنے کے چکر میں کوئی لوڈو میں لگا ہے، راتوں کو کیرم بورڈ پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، موبائلوں میں نہ جانے کیسی کیسی فلمیں دیکھی جا رہی ہے، گپ شپ کی محفلوں کو سجا کر گپ شپ کیا جا رہا ہے، تو آپ سمجھتے کہ یہ ٹائم پاس ہو رہا ہے،
نہیں، اگر تم نے روزہ رکھ کر ٹائم پاس کرنا ہے، وقت ہی گزارنا ہے، تو کلام مجید برہان رشید کی تلاوت میں گزارو۔ اگر تم وقت ہی گزارنا چاہتے ہو، دیکھیں ہمارے نبی علیہ السلام کے فرامین ہمارے سامنے آئیڈیل ہے کہ وقت کیسے گزارا جائے۔ صحابہ نے وقت کیسے گزارا ہے، ہمارے اسلاف نے وقت کیسے گزارا ہے، تو ہمیں اسی طریقے سے وقت گزارنا ہے۔ اور فرمایا گیا ہے کہ جب بندے کو پیاس لگے تو اس بندے کو چاہیے کہ درود پاک کی کثرت کرے۔ کیا فرمایا گیا؟ جب پیاس کا احساس ہو، اس کا گلا خوش ہو، اس کا حلق خشک ہو جائے تو درود پاک کی کثرت کرے۔ فرمایا گیا کہ جو درود پاک کی کثرت کرے گا اس کے حلق میں تری محسوس ہوگی، اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں روزے کی حالت میں ایسے عمل کرنے چاہیے کہ جس سے ہماری پیاس بھی بجھ جائے اور ہمارا ٹائم بھی پاس ہو جائے، ہمارا وقت بھی گزر جائے، جس پر اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور روزے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ خوب ڈھیر ساری نیکیاں بھی عطا فرمائے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہمارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر ماہ رمضان المبارک کو گزارنے کی توفیق کی سعید عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔